نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھے تھے اسم، اور اسم ہم پڑھے تھے اعراب کو۔ اعراب میں پھر ہم نے پڑھا مرب اور مبنی، اس کا ہم کافی حصہ کور کر چکے ہیں اور ہم اہم پوائنٹس بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے لام شمسی اور لام قمری کو۔ الف لام جو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اسما کے شروع میں معرفہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جو الف ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں اور لام جو ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ اگر ان کو پیچھے سے جوڑ کر پڑھیں گے تو یہ جو الف ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور جو لام پڑھنے میں آئے اسے لام قمری کہتے ہیں، اور جو لام پڑھنے میں نہ آئے اسے لام شمسی کہا جاتا ہے۔ 14 حروف قمری ہیں اور 14 ہی حروف شمسی ہیں۔ الف لام کا لام کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ جن پہ لام پڑھا جاتا ہے وہ قمری حروف کہلاتے ہیں، اور جن پہ لام نہیں پڑھا جاتا وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ اسم کے پہلے لفظ پر شد کا ہونا، یعنی تشدید ہوگی، جیسے کہ شمس پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی لام کے فوری بعد جو حرف ہے اس پر تشدید ہوگی تو لام نہیں پڑھا جائے۔ قمری حروف کی ایک پہچان اور بھی ہے کہ جو الفاظ ہا، کا، قا، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غا، غین، میم، ہا اور یا سے شروع ہوتے ہیں وہ سب قمری ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو یاد کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ایک جملہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اگر آپ اس جملے کو یاد کر لیں تو یہ آپ ایسے 14 قمری حروف کو یاد کر لیں گے۔ الف لام بنیادی طور پر 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کسی خاص چیز کے لیے، یعنی کتاب، بہت سی کتابیں ہیں تو عام کتاب کی بات ہو تو اگر ہم اس کو نوٹیفائی کر دیں کہ کسی خاص کتاب کی، یعنی کسی کی بات کریں کتاب کی، جس کی تذکرہ کر دیں اس کا، تو وہ خاص ہو جائے گی، تو اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے تو وہ الکتاب ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک ہوتا ہے تمام کا معنی دینا، یعنی کل کی کل تعریف، کل کا کل شکر، تمام کی تمام تعریف، جیسے الحمدللہ میں ہے کہ تمام کی تمام تعریف یا کل کی کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے۔ دوسرا، جس چیز کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہو یا موجود ہو لازماً نکرہ ہوگا اور اسے معرفہ بنا کر دوبارہ لایا جائے، یعنی ایک ایسی چیز جس کے بارے میں 2 بار بات کی جائے۔ پہلی دفعہ وہ نکرہ ہوگی اور دوسری دفعہ اس کو معرفہ کیا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں مثال ہے، ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، یہاں پہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، جنرل بات کرے تھے، ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاسا، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی اس رسول کی جس کو بھیجا تو اس کو وہاں پہ معرفہ کر دیا گیا۔ اب ہم پڑھیں گے ٹاپک میں مبنی اسما۔ مبنی اسما جو کہ تینوں رابع حالتوں میں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں کوئی بھی تبدیلی قبول نہیں کرتے، یعنی رابع لحاظ سے۔ یعنی مبنی اسما جو تینوں رابع حالتوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں، یہ صرف 2% ہیں، ٹھیک ہے۔ مبنی اسما کی کیٹیگریز میں پڑھیں گے ہم تمام ضمائر کو، اسماء اشارہ کو، اسماء موصولہ، تمام حروف الف مکسورہ جن پہ ختم ہوتے ہیں اسما، اسماء استفہام، ایسا اسم جس کے آخر میں متکلم ضمیر یا ہو۔ ضمائر کسی بھی اسمی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنا پہلا کورس ہے اس میں تمام ضمائر کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں زید ایک طالب علم ہے، اگر ہم زید کی جگہ وہ لگا دیں تب بھی ضمیر ہو جائے گی، اور اس سے آگے جو جملہ کنٹینیو ہو رہا ہے وہ محنتی ہے تو وہ جو ہے وہ ضمیر ہے۔ یہاں پہ زید طالب، زید ایک طالب علم ہے اور وہ محنتی ہے، میں ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے، یعنی دوبارہ زید کا نام نہیں لیا گیا، اور محنتی مجتہد، وہ محنتی ہے۔ اس جملے میں زید کے لیے استعمال ہوا، اس کے علاوہ تو، تم، آپ، میں اور ہم بھی ضمائر ہیں۔ ضمائر نہ صرف معرفہ ہیں
بلکہ مبنی بھی ہیں، یعنی تینوں صورتوں میں یہ چینج نہیں ہوں گے۔ حالت رفع کے ضمائر ہم دیکھیں گے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ غائب کے بھی ضمائر حاضر کے اور متکلم کے، مذکر اور مؤنث کے، واحد، مثنی اور جمع، یعنی غائب کے ضمائر وہ جو کہ تھرڈ پرسن ہو، جس کے بارے میں بات کی جائے اور وہ اس کا حصہ نہ ہو۔ حاضر کے ضمائر وہ جس کو مخاطب کر کے بات کی جائے، اور متکلم وہ جو خود بول رہا ہو، اس میں واحد بھی ہیں، اور نحن جو ہے یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ محنتی ہے، وہ مجتہد، تم سچی ہو، مؤنث کے لیے انتی صادقۃ۔ حالت نصب و جر کے ضمائر جو کہ اسم کے ساتھ جڑتے ہیں، حرف جارہ کے ساتھ جڑتے ہیں اور فعل کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ حالت نصب میں ہوں گے، اسم اور حرف جارہ کے ساتھ جڑیں گے تو حالت جر میں ہوں گے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا۔ یا یہاں پر عارضی فتح ہوتی ہے، یا متکلم جو ہے، اور نا جو کہ مثنی اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حالت نصب و جر کے ضمائر بھی جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ یہ ضمائر اسم اور حرف کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، اسم، فعل اور حرف کے ساتھ، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اسم کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں تو مجرور ضمائر کہتے ہیں اور یہ اضافی حالت میں ہوتے ہیں، اور حرف جارہ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں تب بھی یہ مجرور ہوتے ہیں، اور فعل کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں تو منصوب کہلاتے ہیں، اور اس وقت یہ مفعولی حالت میں ہوتے ہیں، جیسے کہ بیسک کورس کرنے والوں نے یہ ڈیٹیلنگ پڑھی ہوئی ہے۔ اسم کے ساتھ مثال دیکھ لیتے ہیں ہم، ربو کا، تیرا رب، یعنی اضافت نسبت ہے اس میں۔ فعل کے جیسے خلقنا، اس نے پیدا کیا ہمیں، تو یہ یہاں پہ جو نا ہے متکلم جمع کا ضمیر، یہ مفعول ہے۔ حرف جر کے ساتھ فی ہی، جو ہی ہے یہاں پہ یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ اللہ میرا رب ہے، اللہ ربی، اللہ اس میں جلالہ مبتدا، اور ربی جو ہے یہاں پہ ہے، جو رب اسم ہے اس کے ساتھ یا متکلم جڑی ہے۔ یا متکلم چونکہ اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے تو با پر زیر آگے تو یہ بن گیا ربی، میرا رب۔ اس نے پیدا کیا تمہیں، خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم جو ہے یہ ضمیر مفعولی ہے۔ اسماء موصولہ، اسماء موصولہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملا جائے اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے جو، کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جیسے، جس کا، جس کی، جیسا، جن کا وغیرہ، یعنی اس کا جو فہم ہے اسماء موصولہ کا وہ یہ ہے۔ اسماء موصولہ ایسا اسم ہے جو اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ہو، اور یہ اپنے وہ صلہ کہلاتا ہے، اور یہ اپنے صلہ سے مل کر ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا کمپلیٹ لیسن ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ہم اسماء موصولہ مذکر کو دیکھ لیتے ہیں۔ حالت رفع میں اللہ زی، اللہ زی، اللہ زی ہی ہوگا۔ تثنیہ میں اللہ زانی، اللہ زینی، اللہ زینی۔ تثنیہ کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ معرب ہیں، واحد اور جمع کے جو ہیں یہ مبنی ہیں۔ اللہ زینہ جمع کے لیے، الولد الذی فی المسجد طویل، لڑکا جو مسجد میں ہے طویل ہے۔ الولد لڑکا مبتدا ہوگا، الذی فی المسجد، الذی جو فی المسجد مسجد میں ہے، حرف جارہ اور مجرور مل کے یہ جو مرکب جاری بنیں گے، شبہ جملہ بنیں گے اور صلۃ الموصول بنیں گے الذی کے لیے۔ الذی اپنے صلۃ الموصول سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا، اور طویل جو ہے یہ خبر ثانی بن جائے گا، لڑکا جو مسجد میں ہے لمبا ہے۔ مثنیٰ کسی کے مرب ہے، قرآن میں واحد اور جمع کے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک اس اسماء موصولہ مؤنث کو دیکھ لیتے ہیں، اللاتی، اللاتی، اللاتی واحد کے لیے چونکہ مبنی ہیں تو حالت سیم ہوگی ان کی، اور تثنیہ میں اللتانی، اللتینی، اللتینی، تو یہ تثنیہ کے جو ہیں اسماء موصولہ یہ معرب ہیں، یعنی یہ حالت چینج کر رہے ہیں۔ اور جمع میں اللاتی یا اللائی دونوں استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی مبنی ہیں۔ البنت التی امام المعلمات ذکیۃ، البنت لڑکی،
اللاتی جو امام الملماتی ملم کے سامنے ہے، ذکیۃ ذہین ہے، واحد و جمع کے صیغے مبنی ہے، مثنیٰ کے صیغے معرب ہے۔ ما اور من یہ بھی موصولہ بھی ہیں اور استفہام بھی، بیسیکلی یہ استفہام ہی ہے لیکن یہ موصولہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ما اور من نکرہ، ان کا استعمال واحد مثنیٰ جمع مذکر و مؤنث کے ساتھ ہوتا ہے۔ ما جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے، من جو ہے اس کا استعمال عاقل کے لیے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسماء اشارہ۔ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ اور وہ، اور انگریزی میں دس اور دیٹ وغیرہ، جو کہ ہم اردو میں ہمیں عام اندازہ ہے، انگریزی ہم پڑھتے ہیں شروع سے تو ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے، عربی میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ عربی میں ھذا تلک، یہ الفاظ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ اسماء اشارہ کی اقسام: اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید۔ اب ہم اسماء اشارہ قریب کو دیکھیں گے۔ مذکر کے لیے ھذا 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 حالت رفع میں، جو کہ یہ مبنی ہے۔ ھذانی ھذینی ھذینی حالت نصب اور جر، یہ معرب ہیں۔ ھؤلائی 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 جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے، اور یہ بھی مبنی ہے۔ اب ہم مؤنث کو دیکھتے ہیں۔ ھذہ 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 رفع نصب اور جر سیم، یہ مبنی ہے۔ تثنیہ کے لیے ہم دیکھیں گے ہاتانی ہاتینی ہاتینی، یہ معرب ہیں چونکہ یہ چینج ہو رہے ہیں، اور جمع مؤنث کے لیے مذکر کی طرح سیم ہی ہوتا ہے، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، یہ مبنی ہے۔ قریب کی چیز کے لیے طرف اشارہ کرنے کے لیے قریب کے اشارے استعمال ہوتے ہیں، اشارے مبنی ہیں سوائے تثنیہ کے اشاروں کے۔ یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، یہ دو کرسیاں ہیں، ھذانی کرسیانی، یہ اساتذہ ہیں، ھؤلائی اساتذۃ۔ اشارہ بعید: اشارہ بعید میں واحد کے حالت رفع نصب اور جر مبنی ہوں گے، ذالکا ذالکا ذالکا، تثنیہ کے معرب ہوں گے، زانیکا زینیکا زینیکا، اور جمع کے بھی مبنی ہوں گے، اولئک اولئک اولئک۔ اور مؤنث کے لیے تلکا 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 مبنی ہوں گے، تانیکا تینیکا تینیکا معرب ہوں گے۔ دور کی چیز کے لیے دور کے اشارے استعمال ہوتے ہیں، اشارے مبنی ہیں سوائے تثنیہ اشاروں کے۔ وہ دروازہ ہے، ذالک باب۔ وہ دو میزیں ہیں، ذانک مکتبان۔ وہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، اولئک طبیبات۔ یہاں پہ اولئک کا مبتدا ہے اور طبیبات اس کی خبر ہے۔ تمام حروف، تمام کے تمام جو حروف ہیں وہ مبنی ہیں، حروف جر۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں۔ یہ بیسک کورس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف جارہ کی تعداد جو کہ ہم قرآن پاک میں جو ہیں وہ 11 استعمال ہوئے ہیں، وہی پڑھیں گے، اور ویسے یہ 17 ہیں۔ حروف عطف: حروف عطف کوئی تبدیلی نہیں لاتے، یہ کنیکٹر کا کام کرتے ہیں، یعنی دو اسموں کو، دو یا دو سے زیادہ اسما یا دو سے زیادہ جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 10 ہیں۔ اور اس میں جو لا ہے اس کے لیے شرط ہوگی عطف ہونے کے لیے، باقی جو اسما ہیں ان کی بھی کچھ خصوصیت ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ حروف کی کچھ خصوصیت ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ باقی حروف مشبہ بالفعل، عربی زبان میں 6 حروف ایسے ہیں جو اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، ان، انا، کنا، لکنا، لیتا، لعل۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، بیسک کورس میں کچھ ہم ان کا پڑھ چکے ہیں۔ حروف ندا: ندا کا معنی ہے بلانا یا پکارنا، عربی زبان میں پکارنے کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں، یا ایھا ایھاتھا، اور دعا کے لیے اللہم بھی ہے جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ حروف ندا ہم پڑھ چکے ہیں بیسک میں بھی، اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیلنگ سے پڑھیں گے چونکہ ہمیں انالیسس کرنا ہے۔ اب حروف استفہام سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 2 ہی ہیں، اور ہر، اور اسماء استفہام بھی ہیں جو کہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اب ہم اسماء استفہام کو دیکھتے ہیں۔ اسماء استفہام وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ من کون عاقل کے لیے، ایو کون سا عاقل و غیر عاقل دونوں کے لیے، ما ماذا کیا غیر عاقل کے لیے، اینہ کہاں، متی کب، کیف کیسے، جیسے ہم پوچھتے ہیں کیف حالک آپ کا کیسا حال ہے یا کیا حال ہے، کم کتنا، ایاتو کیسی کون سی، یعنی ایو کا جو مؤنث ہے وہ ایاتو ہے، ایاتن یا ایا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، ایانا کب اور انا کہاں۔ ان سب کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیسن ہیں۔ اور الف مکسورہ ایسے اسما جن کے آخر میں الف یا کھڑی زبر
اور یا آتی ہے، ان کا رابط تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں ہے، جملے کے کانٹیکسٹ کے حساب سے ترجمہ کریں گے۔ فعل کے آخر میں بھی الف مکسورہ ہوتا ہے، جہاں پہ جو تعالی ہے بہت ہی بلند و برتر معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ فعل ہے۔ مولا، اعلیٰ، ادنا، موسیٰ۔ موسیٰ جو اسماء علم ہے، عصا لاٹھی، دنیا، رؤیا، زکریا۔ مولا مجتبیٰ، مصطفیٰ، طوبیٰ یہ بھی اسماء علم ہے، ادنا اور عیسیٰ یہ بھی اسماء علم ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے الف مکسورہ پر ختم ہونے والے اسما۔ حالت رفع، حالت نصب اور جر ان کی سیم ہوگی، یعنی موسیٰ 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 ہی ہوگا، اور عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ۔ ان کے مبنی ہونے میں نحو میں اختلاف ہے، کچھ مبنی کہتے ہیں، کچھ معرب۔ یہ صرف نالج کے لیے بتایا جا رہا ہے، ہم ان کو مبنی میں ہی پڑھیں گے۔ مشق ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلاس میں کریں گے اس کو، اسم کی کیٹیگری بتائیں گے، جیسے ولد جو ہے اس کی کیٹیگری ہے منصرف، حالت رفع، نصب اور جر، ولدن، ولدن اور ولدن ہوگی۔ بنتن یہ بھی ہے منصرف، بنتن، بنتن، بنتن ہوگی۔ امراتن یہ بھی منصرف ہے، امراتن، امراتن، امراتن۔ آیاتن یہ بھی منصرف ہے، آیاتن، آیاتن، آیاتن۔ ذالکہ جو ہے یہ ہے مبنی، ذالکہ، ذالکہ، ذالکہ۔ ایسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پریکٹس کریں گے۔ ہم نے اسماء اور بنائے ہیں، انشاءاللہ ان سب کی ہم کلاس میں پریکٹس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔